اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اخرج، کہا نکل جا، منہا اس سے، ان سے، مزعوماً مذمت کیا گیا، مدحورا رندہ ہوا، لمن تبعک البتہ جو شخص پیروی کرے گا تیری، منہم ان میں سے، لأملأن البتہ بھروں گا میں، جہنم دوزخ کو، جہنم کو، منکم اجمعین تم سب سے۔ شیطان کی بات ہو رہی تھی، ابلیس کی، اور اسے کہا جا رہا ہے، جب اس نے کہا کہ مجھے ڈھیل دے دے تو میں ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے سے، آگے دائیں بائیں سے آؤں گا، تو اللہ رب کریم نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ تو ان میری مخلوقات سے الگ کر دیا گیا ہے، نکل جائے ان سے، کہ اب جو بھی معاملہ ہے تجھے ہر جگہ پر الگ ہی یاد کیا جائے گا، اور تیرے ساتھی جو بھی بنیں گے وہ سارے دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اور اے آدم رہ تو، انت و زوجک، تو بھی اور تیری بیگم بھی، بیوی بھی، تیرا زوج بھی، تیرا جوڑا بھی، الجنت جنت میں، فَكُلَا پس کھاؤ تم دونوں، من حیث شئتما جہاں سے چاہو تم دونوں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور مت قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس ہو جاؤ گے تم ظالموں سے۔ یہ جنت جس کی بات ہو رہی ہے، یہ جنت الخلد کم سے کم نہیں ہے، یہ اس جنت کی بات ہے جس میں اگر دیکھا جائے تو آج ہر جو ابتدائی انسان کا وقت ہے وہ اسی جنت میں گزرا ہوا ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو ہمارا سب کا وہ جو بچپن کا وقت ہے، یعنی جو سیکھنے سکھانے کا وقت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے باغ کے پھول ہیں۔ تو یہ ابتدائی تعلیم و تربیت کی جو جگہ مقرر کی گئی تھی، یہ اس جگہ کی بات ہے، جنت الخلد نہیں، اس لیے کہ جو جنت الخلد ہے وہ عمل کا نتیجہ ہے، یعنی انسان کا جو اچھا عمل ہے اس کا نتیجہ ہے جنت الخلد۔ تو ابھی یہ ابتدائی انسان نے کوئی عمل تو کیا نہیں تھا جس کا نتیجہ ملنا تھا۔ دوسرا، قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ فیہا ما تشتہیہ الانفس، وہ ایسی ہے جنت جس کے اندر جو تمہاری خواہش ہوگی وہ تمہیں ملے گا، وہاں کسی طرح کی روک رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو جہاں روک رکاوٹ ہو، جہاں خواہش کے مطابق کھایا پیا نہیں جا سکے، تو وہ جنت الخلد نہیں ہے، بلکہ وہ ابتدائی زندگی ہے جس میں انسان بالکل بچپنے میں اپنی بات کو سیکھتا ہے۔ تو یہ ابتدائی سکھلائی کا معاملہ ہے، اور وہ جنت ہی میں اس کو تشبیہ دی گئی ہے جنت ہی کے ساتھ۔ فوسوس لہم الشیطان، بس وسوسہ دیا ان دونوں کو شیطان نے، لیبدیا تاکہ ظاہر کرے، لہما ان کے لیے، معور یا جو چھپایا گیا، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما پردے کے مقام ان کے سے، وقال اور کہا، ما نہاکما نہیں منع کیا گیا تھا تم کو، نہیں منع کیا تھا تم کو، ربکما تمہارے رب نے، ان ہذہ شجرہ اس درخت سے، الا مگر، ان تکونا یہ کہ ہو جاؤ تم، ملکین دو فرشتے، او تکونا من الخالدین یا ہو تو تم اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے والے۔ وسوسہ عمل شر کا نقطہ آغاز ہے، وہ جب ایک غافل آدمی کے اندر اثر انداز ہو جاتا ہے تو پہلے برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر مزید وسوسہ بری خواہش اور بری نیت کو برے ارادے میں تبدیل کر کے
اسے آخری مرحلہ یعنی شر کا جو عمل ہے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ وسوسہ انسان کے اندر سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، یہ کوئی باہر سے اٹھنے والی اتنی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ وسوسہ جو انسان کے اندر وساوس آتے ہیں، یہ اس کی بات ہے جو وضاحت کی گئی ہے۔ وقاسمہما، اور قسم کھائی ان کے آگے، انی لکما لمن الناصحین، بلا شبہ میں واسطے تمہارے نصیحت کرنے والا ہوں۔ فدلاہما بغرور، پس کھینچ لایا ان کو ساتھ فریب کے۔ فلما، پس جب ذاق الشجرہ، چکھا انہوں نے اس درخت کو، بدت لہما، ظاہر ہو گئے واسطے ان دونوں کے، سواتہما، پردے کے مقام ان کے، وطفقا یخصفان، اور شروع کیا ان دونوں نے ڈھانپنا، علیہما، اوپر اپنے، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے، وناداہما، اور پکارا ان دونوں کو، پکارا ان دونوں، وناداہما، اور پکارا ان کو، ربہما، ان کے رب نے، الم انہاکما، کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تم کو، ان تلکما الشجرہ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور نہیں کہا تھا میں نے تم کے لیے، تمہارے لیے، ان الشیطان، بلا شبہ شیطان، لکما عدو مبین، تمہارے لیے دشمن ہے ظاہر۔ کالا، کہا، ربنا، اے رب ہمارے، ظلمنا، ظلم کیا ہم نے، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہ بخشے تو ہم کو، وَتَرْحَمْنَا، اور نہ رحم کرے ہم پر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہو جائیں ہم خسارہ پانے والوں سے۔ قَالَ، کہا، اهْبِطُوا، اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارے واسطے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ، اور واسطے تمہارے، فی الارض، بھی زمین کے، مستقر، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ ہے، الٰی حین، ایک وقت تک، ایک مدت تک۔ قالا، کہا، فیہا، اسی میں، تحیون، زندہ رہو گے تم، وفیہا، اور بیچ اس کے، تموتون، مرو گے تم، ومنہا، اور اسی میں سے، تخرجون، تم نکالے جاؤ گے۔ یہ قصہ آدم کس انداز سے یہاں مکمل کر دیا گیا ہے کہ خیر اور شر کی قوت کا یہ مجموعہ ہے، دونوں قوتیں انسان کے اندر رکھی گئی ہیں، یہ مجموعہ ہے خیر کا اور شر کا۔ قوت شر کی مکمل وضاحت کر کے بتا دیا کہ آخر تم ابن آدم ہو، تو یہ یاد رکھو کہ تمہارے اندر جو دو قوتیں ہیں، ان میں جو شر کی قوت ہے وہ ہر وقت تمہیں برائیوں پر اکساتی رہے گی، غلط کام کی طرف تمہیں لے جاتی رہے گی، پھر ادھر ادھر سے لوگ اور خیالات بھی، لوگ بھی آپ کے اندر ایسے خیالات پیدا کرتے رہیں گے، جو تمہارے اندر خواہشیں پیدا ہوں گی، اس کے نتیجے میں اگر وہ معاملہ جو جن سے روکا گیا ہے وہ ہو گیا کسی معاملے میں، تو تم اللہ کی طرف رجوع کرنا، رجوع اللہ ہونے سے تم صحیح معنوں میں ابن آدم ہو جاؤ گے۔ یعنی انسان کی خاصیت یہ ہے، شیطان کی خاصیت ہے کہ برائی کر کے اس پر اڑ جاتا ہے، اور انسان کی خاصیت یہ بتائی ہے کہ برائی کرے، جو ہی تفہیم ہو کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اور اللہ رب کریم نے واضح کر دیا کہ دیکھو، یہ زندگی جو تمہاری ہے بہرحال یہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے، سارے اٹھا دیے جاؤ گے، تو شرون، تم اکٹھے ہوگے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔